حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایمان کی جڑ ہیں۔ پہلا، جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اسے جنگ و مخاصمت ختم کر دینا۔ کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگاؤ۔ دوسرا، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، جہاد ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک آدمی آ کر دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی عادل بادشاہ کے عدل یا کسی ظلم کا بہانہ لے کر جہاد ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت اس حدیث نے واضح طور پر ثابت کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اچھے کام کرنے والے کافر کو مسلمان کہنا منع ہے، تاؤقتی کا وہ توحید اور رسالت کا اقرار نہ کرے، اس طرح کسی مسلمان کو صرف اس کی بدعمالیوں کی بنا پر کافر کہنا بھی سخت جرم ہے، جب تک کہ وہ عقیدہ کفریہ کا اعلان نہ کرے۔ کسی گناہوں کی وجہ سے اسے کافر مت کہو کے الفاظ میں تو خارجیوں کی تردید ہے، جو فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے خارج از اسلام ہو جاتا ہے، اگرچہ کافر نہیں ہوتا۔ مرتکب گناہ کبیرہ کے لیے وہ ایک درمیانی درجہ مانتے ہیں، یعنی نہ تو اس کو مسلمان فرماتے ہیں نہ کافر۔ بہرحال خارجیوں اور معتزلہ سے قطع نظر موجود دور کے ان مسلمانوں کو بھی اس حدیث کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے جو کفر سازی کے کارخانے چلاتے ہیں اور اپنے مکتب فکر کے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں کو بے دریغ کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ شقی القلب محض ذاتی اغراض اور نفسیاتی خواہشات کے تحت نہ صرف عام مسلمانوں کو بلکہ علماء حق اور اولیاء اللہ تک کافر کہنے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ ان لوگوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ جب لسان نبوت نے عاصی مسلمان کو بھی کافر کہنے سے سخت منع فرمایا ہے، تو پھر ان بزرگان دین اور پیشوا اسلام کا کافر کہنا کہ جن کی زندگیوں کا تمام حصہ مذہب، خدمت و اشاعت میں گزرتا ہے، اور جو ان کو کافر نہ کہے ان کو بھی کافر کہنا احکام شریعت اور فرمان رسالت سے کتنا مضحکہ خیز معاملہ ہے، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور خسران آخرت کے علاوہ اور کچھ نکل سکتا۔ حدیث میں جن باتوں کو ایمان کی جڑ فرمایا گیا ہے، ان میں سے پہلی بات تو وہی ہے جس کی وضاحت اوپر ہوئی۔ دوسری بات جہاد ہے۔ اس بارے میں ارشاد نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب روئے زمین پر دین حق، جو اللہ کا آخری اور قابل دین ہے، کہ ظاہر ہو جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو جانے کے بعد سے اس وقت تک کہ آخر میں قیامت کے قریب دجال مارا نہ جائے، یاجوج مجوج ظاہر ہو کر فنا کے گھاٹ نہ اتر جائیں، اور یہ روئے زمین دین کے ایک ایک دشمن اور منکر سے پاک نہ ہو جائے، جہاد برابر جاری رہے گا۔ جہاد کی اہمیت اس صورت میں بھی ختم نہیں ہوگی جبکہ کوئی اسلامی سربراہ مملکت ظالم و جابر ہو، اگر دشمن دین کے خلاف وہ جہاد کا اعلان کر دے تو اس کو ماننا اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا شرعی طور پر ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کے ظلم و جبر کا بہانہ لے کر جہاد میں شریک اور مددگار بننے سے انکار کر دیا جائے۔ اس طرح اگر کوئی دشمن دین، قوم کا سربراہ اور بادشاہ اتفاق سے عادل منصف مزاج ہو، ہر جند کے بادشاہ کا عدل امن و انصاف کا باعث ہوتا ہے، لیکن اسلام کی شوکت بڑھانے اور دین کا بول بالا کرنے کے لیے اس عادل بادشاہ کی قوم کے خلاف بھی جہاد کو غیر ضروری نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری بات تقدیر ہر اعتقاد و یقین رکھنا ہے، یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے یہ یقین رکھنا اشد ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بھی حادثات و واقعات پیش آتے ہیں وہ سب قضاء و قدرت الہی کے تحت ہے۔